دماغ کی نسیں تو گویا پھٹنے کو تیار تھیں۔ اس قدر الجھنوں میں دل گھر چکا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب سوچا کیا میں زندگی سے اپنی جان چھڑوا لوں، مگر خودکشی کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی باغی ہو چکا تھا، اگر میں بھی اس بزدلی کا مظاہرہ کرتی تو میری اولاد تو رل کر رہ جاتی۔ 2 ہفتوں سے شوہر کا رویہ میں نوٹ کر رہی تھی اور جی بھر کر دل سے ان ہمسایوں کو ملامت کر رہی تھی۔ جب سے آئے تھے ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ ویسے تو بڑی پاک باز اور پردہ دار بنتی تھیں، آج تک ان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرے بھولے بھالے شوہر کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اپنی سوچ پر میرے خود کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا پتا جو میں سوچ رہی تھی یہ صرف میرا ہی وہم ہو، مگر میرا شوہر کر بھی تو ایسا ہی رہا تھا۔ اس کے اپنے بچے بھوکے تھے، ایک ٹکڑا روٹی کو ترس رہے تھے، جبکہ وہ روزانہ کی کمائی جا کر اس پڑوس والی کو دے آیا کرتا۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر آدھا ہو چکا تھا، کیا وہ ہمسائے والے میرے شوہر کے لیے اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر تھے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک بار پھر مجھے بے چین کر دینے والے مناظر دماغ میں چلنے لگے۔ میری نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ شام ہونے کو تھی مگر ابھی تک ساجد گھر نہیں لوٹا تھا۔ بھوک سے بلکتے تڑپتے بچے حسرت سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کل رات کے بعد ان بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وقت ہی ہم پر احسان پہنچا تھا کہ 2 وقت کے کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ 4 سالہ شاہزیب نکاحت سے ایک بار پھر میری گود میں سر ٹکا کر کہنے لگا، اماں، ابو کھانا لے کر کب آئیں گے؟ بہت بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں اسے دوپہر سے یہی تسلیاں دے رہی تھی کہ بیٹا تمہارے ابو کام پر گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، پھر میں اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو دوں گی۔ بچے کچھ وقت بہل جاتے مگر کچھ دیر بعد پھر وہی کہنا شروع کر دیتے۔ 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی میری، اور اس وقت مجھ سمیت سبھی ساجد کی راہ تک رہے تھے۔ میں نے تو کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، تھوڑا بہت آٹا بچا تھا تو بچوں کے لیے رکھ دیا تاکہ ان کو اگلے وقت کا کھانا میسر ہو جائے۔ شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ آٹا خراب ہو چکا تھا مگر پیٹ تو بھرنا تھا، اسی کی روٹی بنا کر بچوں کو کھلا دی تھی۔ ساجد آج وعدہ کر کے گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور لے کر آئے گا، مگر دن سے شام ہو چکی تھی، بچے بھوک سے رونے لگے تھے۔ اب تو آس پڑوس والوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا، ورنہ جا کر انہی سے کچھ کھانا مانگ لیتی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے گھر کے باہر ساجد کی سائیکل کی آواز آئی۔ یہ اس کی سائیکل کی ہی آواز تھی، جیسے زنگ آلود چیز کو رگڑا جائے تو آواز نکلا کرتی تھی۔ بچے خوشی سے امید لیے مسکرائے تھے۔ میں فوراً اٹھی اور دروازے تک آئی، مگر جو منظر دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ساجد اپنی سائیکل سے اترا تھا، اس کے ساتھ تقریباً 7-8 سالہ بچی بھی تھی جو شاید ساجد کے ساتھ آئی تھی۔ ساجد اس بچی کو لے کر سامنے ہمسائے کے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ مجھے تو حیرت کا جھٹکا سا لگا، ساجد آخر ان پڑوسیوں کے گھر کیسے جا سکتا تھا؟ ان پڑوسیوں کو اس محلے میں آئے چند روز ہی ہوئے تھے، مگر انہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ گھر سے باہر نکلے تھے۔ کچھ دیر بعد ساجد اس گھر سے باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر چونکا، پھر ہڑبڑا کر فوراً سائیکل لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ میرا شوہر سائیکل پر گلی محلوں میں جا کر کپڑے بیچا کرتا تھا۔ میری نظر جب کپڑوں کے شاپر پر پڑی تو خوش ہو گئی، کیونکہ اس کا آدھے سے زیادہ سامان بک چکا تھا، یعنی جتنے بیچے تھے اتنا ہی منافع بھی آیا ہوگا۔ میں سب کچھ بھول کر ساجد سے بولی کہ ساجد، آج تو کپڑے زیادہ بکے ہیں، لاؤ سبزی آٹا کہاں ہے؟ بچے صبح سے بھوک سے رو رہے ہیں، ان کو کھانا بنا کر دوں؟ میری بات سن کر ساجد نظریں پھیرنے لگا اور پھر گلا کھنکار کر بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بس کہیں گر گئے، تم ایسا کرو کہ پڑوس سے ادھار آٹا مانگ لاؤ، ہم کل واپس کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر ساجد اندر جا چکا تھا مگر میرا تو پارا ہائی ہو گیا۔ اگر پیسے گرے تھے تو ساجد اتنا نارمل کیوں تھا؟ وہ تو کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ میں غصے میں ساجد سے لڑتے ہوئے بولی کہ پیسے گر گئے ہیں یا کہیں دے آئے ہو؟ ساجد نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے گھر سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے رک کر بولا، خدا کی ذات پر یقین رکھو، وہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ ساجد کی بات میری سمجھ سے باہر تھی، یہاں میرے بچے بھوک سے نڈھال تھے اور وہ نہ جانے اتنے پیسے کہاں لگا آیا تھا، جبکہ اسے پتا تھا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں۔ میری نہ صحیح بچوں کی ہی فکر کر لیتا۔ بہرحال ماں تھی، بچوں کو مزید بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس رات محلے کے 2-3 گھروں سے آٹا مانگنے گئی، 2 نے تو اچھی خاصی بےعزتی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا، مگر تیسری نے باتیں اور احسان تو بہت جتایا،
مگر اس کے ساتھ اتنا آٹا دے دیا کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی۔ رات کو شوہر گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سے سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں مجھے چبھنے سے لگی تھی۔ یہاں بچے بھوکے تھے، پہننے کو پھٹے پرانے کپڑے تھے، کئی ماہ سے وہ بے روزگار بیٹھا رہا تھا، اور اب جب اسے کام ملا تھا تو وہ کمائی نہ جانے کہاں دے آیا تھا۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ اگلے روز ساجد پھر کام پر گیا۔ آج اس کی کمائی اچھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ سودا سلف اور کھانے کو پھل لے کر آیا تھا۔ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ دیکھ کر میں خوش ہو گئی، مگر تبھی ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ ساجد نے اس سارے سودے اور پھلوں میں سے ایک حصہ الگ کرنا شروع کر دیا۔ ساجد کو ایسا کرتے دیکھ کر میں بولی کہ ساجد، آپ یہ پھل علیحدہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ فوراً مسکرا کر بولے کہ فرزانہ، یہ میں پڑوس میں دے کر آتا ہوں، وہ بھی کھا لیں گے، آخر اس کمائی پر ان کا بھی حق ہے۔ شوہر کے الفاظ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرا رنگ زرد پڑنے لگا۔ آخر ساجد کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ مرد کی کمائی پر اس کے ماں باپ کے بعد اس کی بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے، مگر ساجد پڑوس میں دینے یہ کہہ کر گیا کہ ان چیزوں پر ان کا بھی حق ہے۔ میرا تو دماغ گھوم کر رہ چکا تھا۔ کہیں ساجد نے میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا تھا؟ نہیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سارے سامان کو وہیں رکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ ساجد اکثر مذاق مذاق میں مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا اگر تم مجھ سے یوں ہی لڑتی رہی، تو دوسری عورت کو تیرے سر پر لے آؤں گا اور رکھوں گا بھی تیرے گھر کے بالکل سامنے، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ شوہر سے زبان درازی کیسے کی جاتی ہے۔ مجھے جب یہ باتیں یاد آئیں تو روح کانپ اٹھی تھی۔ میں تو سمجھتی تھی ساجد مجھے چڑھانے کی خاطر لاڈ سے ایسا کہتا ہے، کیونکہ ایسا سننے سے میں مزید غصہ ہو جایا کرتی تھی اور ساجد سے لڑائی کرنے لگتی تھی، مگر کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ساجد کی زندگی میں کوئی دوسری شامل بھی ہو۔ در حقیقت میری اور ساجد کی پسند کی شادی تھی۔ ساجد بھی شکل و صورت سے انتہائی وجیہہ تھا اور میں بھی کچھ کم خوبصورت نہ تھی، بس اب وقت کے تھپڑوں نے مجھے کبھی خود کا خیال رکھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی نے ہی ہمیں دوسروں کا محتاج کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ عجیب و غریب وسوسے میرے جان لینے لگے تھے۔ میں لڑتی بھی تو بہت تھی ساجد سے۔ ایک پل میں مجھے ساجد سے کیے گئے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ بھوک کی شدت ہی اتنی تھی کہ دماغ انتہائی عجیب بے چین کر دینے والے خیالات مجھے دکھانے لگا۔ میں نے اٹھ کر خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ کئی دنوں سے تو میں نے اپنے بالوں میں کنگھی تک نہ کی تھی۔ وہی میلے کچیلے کپڑے پہنے گھوم رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک ساجد گھر نہ لوٹا، اتنی ہی دیر میں کڑتی رہی۔ جب واپس آیا تو چہرے پر وہی سکون طاری تھا، گویا بہت خوش ہو۔ سارا سامان وہیں پڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری سی ابھری اور کہنے لگا کہ فرزانہ، یہ سامان کیوں نہیں اٹھایا؟ بچوں کو کھانا بنا کر دو، دیکھو کیسے بھوک سے کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ ساجد کی بات سن کر میں نے فوراً سامان سمیٹ کر کھانا بنانا شروع کر دیا، مگر دھیان وہیں اٹکا رہا۔ یہ تو اب شوہر کا معمولی بن چکا تھا۔ وہ روزانہ صبح شام ہمسائے کے ہاں جانے لگا تھا۔ 4-5 دن سودا سلف استعمال ہوتا رہا۔ دھیرے دھیرے چیزیں ختم ہونے لگیں تو میں نے ساجد کو بتایا، مگر ساجد نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک روز تو جب ہمسائے کے ہاں سے واپس آیا تو کافی غصے میں پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ساجد سے سوال کیا کہ ساجد، تم روز روز ہمسایوں کے ہاں کیوں جاتے ہو؟ میرے سوال پر اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور پھر ماتھے پر ناگواری سجائے بولا، گھر آ کر کیا کروں؟ تمہاری یہ شکل دیکھوں جسے تم 10 دن تک دھوتی نہیں ہو۔ مجھے وہاں جا کر سکون ملتا ہے اور میں روز جاؤں گا۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھو بس۔ اتنا کہہ کر ساجد کمرے میں گیا اور اپنے 2-3 جوڑے نکال کر بیگ میں ڈالتے ہوئے کہیں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ساجد کے الفاظ پہلے ہی میرے دل پر خنجر چلا چکے تھے، مگر اب اس کا کہیں جانا مجھے پریشان کر چکا تھا۔ میں ساجد کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ وہ کہاں جانے والا ہے۔ اس نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، مگر پھر کہنے لگا کہ میرے پاس کپڑوں کا سٹاک ختم ہوتا جا رہا ہے، شہر سے ہول سیل ریٹ پر لینے جا رہا ہوں۔ میں چونکی تھی۔ ساجد جھوٹ بول رہا تھا۔ کپڑوں کے اتنے زیادہ تھان ابھی بھی گھر میں محفوظ پڑے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں جا رہا تھا۔ وہ 3 روز کے لیے شہر کے لیے روانہ ہو گیا اور پیچھے میں بچوں سمیت اکیلی رہ گئی۔ گھر میں بچا ہوا راشن اور پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ ایک بار پھر فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس روز میرے گھر میں کچھ نہ پکا تھا اور ساجد کی بھی کوئی خیر خبر ہی نہ تھی۔ مجھے اس روز ساجد پر شدید غصہ آیا تھا۔
اس نے ان دنوں اتنا زیادہ کام کیا تھا مگر اس کے باوجود اس نے اس کا آدھا منافع ہمسایوں کو دے دیا تھا۔ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے ہاں بیوی اور 3 بچے موجود ہیں اور اب نہ جانے کس کام سے وہ شہر چلا گیا تھا۔ میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے۔ آخر گھر میں جو سوکھی روٹی موجود تھی وہ پانی میں بھگو بھگو کر میں انہیں کھلاتی رہی۔ اگلے روز میں گھر کا کچرا پھینکنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلی تو جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میں چونک کر رہ گئی۔ ہمسایوں کے گھر سے ساجد باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی بیگ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ بکھلا چکا تھا۔ تو کیا 3 دن ساجد شہر جانے کے بجائے ہمسایوں کے گھر میں موجود تھا؟ یہ سوال سوچ کر میری تو جان نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں کئی سوالات تھے۔ میں نے جب ساجد سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی ہی شہر سے واپس آیا ہے، بس ہمسایوں کے ہاں کچھ سامان دینے گیا تھا۔ آج تو میں پھٹ پڑی تھی۔ میں نے بغیر لحاظ کیے ساجد سے لڑنا شروع کر دیا اور بولی، یہ کیسے باپ ہو تم؟ تمہاری اولاد بھوک سے تڑپ رہی ہے، وہ 2 دن سے بھوکے سو رہے ہیں، ان کے حلق سے ایک اناج کا دانہ بھی نیچے نہیں اترا، اور تم اپنا سب کچھ ہمسایوں پر لٹاتے پھر رہے ہو۔ آخر کیا ہے ہمسایوں میں؟ تمہیں کیوں یہ ہم سے بھی زیادہ عزیز ہیں؟ میرے الفاظ سے شک ٹپک رہا تھا جسے ساجد بخوبی نوٹ کر چکا تھا۔ اس نے میری جانب ایک کڑی نگاہ ڈالی اور پھر شدید بیزاری سے کہنے لگا، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میرا گھر آنے کو دل نہیں کرتا۔ تم اپنے سوالات پر نوٹ کرو۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ مجھے 3 دن بعد گھر آئے دیکھ کر تم خوش ہونے کی بجائے مجھ سے لڑائی کر رہی ہو، اس کے باوجود چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارا کروں۔ ساجد کی بات سن کر مجھے اندر ہی اندر شرمندگی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود میرے ذہن میں یہی خیالات آتے رہے کہ کہیں ساجد نے دوسری شادی تو نہیں کر لی۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں پڑوس میں جا کر دیکھ سکوں۔ آخر وہاں پر کون رہتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی یا مجھ سے زیادہ ساجد سے محبت کرتی تھی؟ شاید وہ میری طرح ساجد سے نہیں لڑا کرتی تھی، تبھی تو وہ گھر آنے سے پہلے وہاں جایا کرتا تھا۔ ساجد نے دوبارہ سے سائیکل پر کپڑے بیچنے شروع کر دیے، مگر وہ جو بھی پیسے لاتا وہ جا کر اس گھر میں ضرور دے کر آتا۔ ایک روز اس نے حد ہی کر دی، وہ سارے پیسے ہی ہمسایوں کو دے آیا اور خالی ہاتھ گھر میں چلا آیا۔ میں نے جب بھوکے بچوں کو دیکھا تو ساجد سے کہا، ان کے لیے کھانا لا کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ فرزانہ صبر کرو، خدا ہمیں اس بھوک اور آزمائش کا اجر دے گا۔ شوہر کے منہ سے جب یہ سنا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں غصے سے بپھر کر کہنے لگی کہ خدا تو ہمیں اجر دے رہا ہے، مگر آپ وہی اجر اٹھا کر ان ہمسایوں کو جا کر دے رہے ہیں جنہیں ہم نہ جانتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور رشتہ ہے ہمارا ان سے۔ میں اس رات ساجد سے بہت لڑی تھی، مگر ساجد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ خدا ہمیں اس کا اجر دے گا، ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ ضرور ملے گا۔ مگر یہ کیسی نیکی تھی کہ ان کے بچے بھوک سے تڑپتے رہتے تھے اور وہ ساری کمائی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ہمارے کچھ حالات بہتر ہونے لگے۔ میری باتوں کا اثر ساجد پر ہو چکا تھا، مگر وہ اتنا ہی کھانا گھر لاتے جو ہمیں ایک وقت پورا ہو جاتا۔ ہمسایوں کے ہاں ان دنوں میرے شوہر کا آنا جانا کافی بڑھ چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت وہیں گزارا کرتا تھا۔ مجھے تو اپنے گھر کی فکر لگنے لگی تھی۔ میرے دماغ میں اس قدر بے چینیاں اور الجھنیں بڑھ چکی تھیں کہ اب مجھے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ کہیں ساجد مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ ساجد کا دن بدن بدلتا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ شک تو عورت کی فطرت میں شامل ہے، آخر میں کیوں نہ ساجد پر شک کرتی۔ اب تو میرا رویہ میرے بچوں کے ساتھ بھی سخت ہوتا جا رہا تھا۔ بس دن اور رات یہی بات ذہن میں گردش کرتی رہتی کہ آخر کیا تھا ہمسائے میں جو ساجد ہر وقت وہیں ہی گھسا رہتا تھا۔ میں نے اپنی سوچ اور نظریے کو بدلنے کی بھی کوشش کی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو، حقیقت کچھ اور ہے۔ مگر آخر کون اتنا کرتا تھا جیسے میرے شوہر کر رہے تھے؟ اور تو اور جب وہ پڑوسیوں کے ہاں سے واپس آتا تو اس کے چہرے پر نظر آنے والی ایک پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر میں اندر ہی اندر جل کر رہ جاتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ تو ساجد کبھی بھی اتنا خوش نہ ہوا تھا جتنا پڑوس سے آ کر ہوتا تھا۔ اب اس کی کمائی بھی اچھی ہونے لگی تھی۔ وہ اب سائیکل سے ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لینے کے قابل ہو چکا تھا اور اب اور زیادہ سامان دوسرے علاقوں میں جا کر بیچنے لگا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مجھے اتنے ہی پیسے دیتا کہ جس سے گھر کا خرچ چل سکے۔ میں کافی ڈر چکی تھی۔ میں ساجد سے کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یہ خوف تھا کہ اگر ساجد نے کچھ ایسا کہہ دیا جو میرا دماغ برداشت نہ کر سکا تو کہیں میں سن کر مر ہی نہ جاؤں۔
مجھے ان پڑوسیوں سے نفرت سی ہونے لگی تھی جو آج تک کبھی گھر سے باہر نکلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی تھیں، مگر نہ جانے کیسے میرے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ مگر شاید یہ سارا تجسس اور بے چینیوں کا وہ آخری دن تھا جب میں نے شوہر کو صبح صبح اس گھر سے نکلتا دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں آگ بگولا ہو کر گلی میں ہی شوہر کو دھکا دے کر بولی کہ آخر وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ میں تو سچے دل سے مخلص ہو کر زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اس کا ساتھ دیتی رہی، مگر وہ مجھ سے زیادہ ان پڑوسیوں کو کیوں اہمیت دینے لگا تھا؟ میری بات سن کر ساجد نے مشتل ہو کر میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا، کیونکہ اسے میری سوچ انتہائی بری لگی۔ مگر آج میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں گھر کے اندر جا کر دیکھوں گی آخر کون تھا یہاں جو میرے شوہر کو اپنے اتنے قریب کیے ہوئے تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس گھر کے اندر قدم رکھا۔ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ گھر کے اندر میں آگ بگولا ہو کر داخل ہوئی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر ایک شخص ویل چیئر پر باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر پریشانی در آئی اور فوراً نظریں جھکا کر بولا، بی بی، آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے ایک نظر اس شخص کو بغور دیکھا جس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھیں، مگر میں اسے وہیں پر نظر انداز کرتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں اس وقت 5 بچیاں موجود تھیں۔ پانچوں نابینا اور معذور تھیں، کیونکہ ان میں سے کسی کی ٹانگ چھوٹی تھی تو کسی کا ہاتھ ہی نہیں تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک پل کو مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ بچیاں مجھے دیکھ نہیں سکتی تھیں، مگر مجھے محسوس کر کر کہنے لگیں کہ کون ہے جو ہمارے گھر میں داخل ہو گیا ہے؟ ساجد چاچو، کیا یہ آپ ہیں؟ میں نے ایک نظر ان معصوم بچیوں اور اس معذور شخص کو دیکھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہاں پر تو کوئی عورت موجود ہی نہ تھی، بس وہ شخص اور 5 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں جھرجھری لے کر رہ گئی اور بغیر کچھ بولے واپس چلی آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور کئی سوالات۔ شوہر نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر کہنے لگا کہ دیکھ آئیو معذور نابینا بچیوں کو اور اس شخص کو جس کی خدمت اور خیال میں رکھتا آ رہا تھا۔ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے انہیں سڑک پر پڑا دیکھا تھا۔ اس شخص کی اپنی دکانیں تھیں جن کے کرائے سے یہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، مگر اس کے بھائی نے اس کی تمام تر جائیداد ضبط کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ خود ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ویل چیئر پر آ چکا تھا، اس لیے اس کی 5 بیٹیاں بھی معذور اور نابینا پیدا ہوئیں۔ میں نے جب انہیں اس روز سڑک پر پڑے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اٹھا کر اپنے ہمسائے میں کرائے پر لے آیا۔ ان کی روداد سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ یہ تو ہم سے بھی زیادہ مشکل وقت سے گزر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کی مدد کرنا چاہی۔ ان کے کھانے پینے اور پہننے کا بندوبست کیا۔ شہر بھی میں دراصل انہی کے کیس کے سلسلے میں گیا تھا تاکہ کسی طرح ان کی جائیداد واپس لوٹا سکوں۔ یقین مانو، اتنا سکون مجھے زندگی میں کبھی کہیں نہیں ملا جتنا ان کی مدد کر کے ملا۔ شوہر کی بات سن کر میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میرا شرم سے سر جھک گیا۔ حقیقت کیا تھی اور میں کیا سمجھتی رہی؟ میرا شوہر تو اتنی نیکی کا کام کر رہا تھا۔ اس نے غریب معذور بچیوں کی مدد کی تھی، اور اتنا ہی نہیں، وہ ان کے گھر میں جاتا اور ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کی صاف صفائی بھی کر دیا کرتا۔ وہ شخص ایک حادثے کی وجہ سے اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا، مگر اب جیسے جیسے اس کا علاج ہو رہا تھا وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل بھی 2-3 ماہ تک ہو جاتا۔ مجھے اپنی سوچ پر شرم محسوس ہوئی۔ میں کیسے اپنے شوہر کو غلط سمجھ گئی؟ وہ تو ہمسائے کے حقوق ادا کر رہا تھا۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ خدا ہمیں اس کا اجر دے گا۔ آج وہ نیکی کے بدلے میں کتنا کچھ کما رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تو وہ پہلے تو غصہ ہوا، مگر پھر مجھے معاف کر دیا۔ میں نے بھی پھر ان ہمسایوں کا دل سے خیال رکھا اور کھانا وغیرہ جو گھر پکاتی انہیں دے آیا کرتی۔ کچھ عرصے تک ان کا کیس چلا اور پھر ان کی جائیداد انہیں واپس مل گئی، جس سے وہ دوبارہ اپنے گھر شفٹ ہو گئے اور ایک بار پھر انہیں ان کی کمائی ملنے لگی۔ البتہ میرے دل میں شوہر کی محبت اور عزت مزید بڑھ چکی تھی۔